بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان فواد مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ ود فواد کی ایک اور ایپیسوڈ. ہم نے نیا پروگرام آپ کے لیے شروع کیا تھا. ناظرین، عمر شیخ صاحب جو کہ حالیہ سی سی پی او لاہور تعینات ہوئے ہیں، جب سے تعینات ہوئے ہیں ان کی شخصیت کے اوپر باتیں ہی باتیں ہیں، گفتگو ہی گفتگو ہے. اپوزیشن ہے، بہت شور مچا رہی ہے، فوری طور پہ ہٹایا جائے، فوری طور پہ ہٹایا جائے. طوفان آ گیا، پتہ نہیں کیا آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر شیخ صاحب کون ہیں؟ باقی سارے پولیس افسران کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، صرف عمر شیخ صاحب پہ بات ہوگی. یہ آج کل کا ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ہے. آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر کہ عمر شیخ صاحب کون ہیں اور ان کے ٹریک ریکارڈ پہ کیا ایسا ہے کہ اتنی پریشانی کریٹ ہوئی ہے. کبھی ان کے بیانات کو لے کر، کبھی ان کے ماضی کو لے کر، کبھی اس رپورٹ کو لے کر جو رپورٹ ان کے بارے میں وزیر اعظم کو پیش کی گئی، اور ہر سرکاری افسر کی وہ رپورٹ تیار ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم کو پیش کی، کبھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمر شیخ صاحب ہیں کون، یہ کہاں سے آئے، ان کا ٹریک ریکارڈ پہ کیا ہے ایسا. ناظرین، عمر شیخ صاحب جنوبی پنجاب سے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اندرون پنجاب. بڑا بیکورڈ سارا علاقہ ہے اندرون پنجاب کا. وہاں نہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، نہ تعلیم کی کوئی سہولیات ہیں، نہ صحت کی کوئی سہولیات ہیں. ایسی جیسی ہم لاہور میں انجوائے کرتے ہیں ایسی سہولیات وہاں نہیں ہیں. یا آپ میں سے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو وزٹ کرتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. عمر شیخ صاحب بیسیکلی رحیم یار خان کی ایک تحصیل ہے خانپور، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اور انہوں نے جب پہلی بار سی ایس ایس کا پیپر، جس کو آپ مقابلے کا امتحان بھی کہتے ہیں، جب وہ اٹیمپٹ کیا تو پہلی اٹیمپٹ پاس ہو گئے، لیکن پولیس فورس جوائن کرنے کی جو وہ ایک کریڈینشلز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ نہیں فلفل کر سکے، تو سول سروسز جوائن ہی نہیں کی. دوبارہ سی ایس ایس کا پیپر دیا، مقابلے کا امتحان دوبارہ پاس کیا. یہاں تو اسٹوڈنٹ ایک بار مقابلے کا امتحان پاس کر جائے تو وہ کہتا ہے بس پاس ہو گیا، چاہے جو بھی ہے، محکمہ جو بھی ملے، آئی ڈونٹ کیئر. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے دوبارہ سی ایس ایس کا پیپر دیا، دوبارہ آئے، پاس کیا، اور پولیس فورس جوائن کرنے کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی، کیونکہ شوق تھا، سو پولیس فورس میں آ گئے. اچھا، اب ناظرین بات یہ ہے کہ عمر شیخ صاحب سے سیاسی قیادت اتنی نالاں کیوں ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز اتنے پریشان کیوں ہے، خاص طور پہ اپوزیشن. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عمر شیخ صاحب تعینات تھے تقریباً سن 2001 یا 2 کی بات ہے. یہ تعینات تھے فیصل آباد میں. ایک اشتہاری تھا، وانٹڈ، موسٹ وانٹڈ. اس نے 5 افراد کو قتل کیا ہوا تھا، جس میں ایک پولیس افسر کی شہادت بھی شامل تھی. میں پولیس افسرز کو شہید ہی کہتا ہوں. پولیس افسر سمیت 5 افراد کے قتل میں وہ ملوث تھا. عمر شیخ صاحب کے سامنے اس کی فائل آئی. یہ اس وقت ایڈیشنل ایس پی فیصل آباد تعینات تھے. جب فائل سامنے آئی، ان کو پتا چلا کہ اس شخص کے پیچھے ایک انتہائی با اثر سیاسی شخصیت ہے فیصل آباد کی. وہ با اثر سیاسی شخصیت بعد میں وزیر قانون پنجاب بھی رہی. وہ با اثر سیاسی شخصیت اس وقت بھی ایک با اثر سیاسی شخصیت ہی ہے. خیر، ابھی ہم ان پہ بات نہیں کر رہے. اس شخصیت کی پشت پناہی ہے، یہ پتا چلا عمر شیخ صاحب کو. وہاں کے جو پولیس آفیسرز تھے، انہوں نے عمر شیخ صاحب کو منع کیا، اس کی گرفتاری سے روکا. عمر شیخ صاحب کا کہنا یہ تھا، میں نے یہ اتنی ساری ٹریننگ اور جو شوق سے پولیس فورس جوائن کیا، وہ اس لیے نہیں کی کہ میں دب کے بیٹھ جاؤں. سو گرفتاری کا فیصلہ ہوا، جیو فینسنگ کی گئی، جدید طریقہ کار استعمال کیے گئے. عمر شیخ صاحب نے اپنی مہارت استعمال کی. پتہ چلا کہ اپنی بہن کی شادی میں آئے گا کچھ دن بعد. عمر شیخ صاحب نے خفیہ پولیس کو سادہ کپڑوں میں، بینڈ باجوں والوں کی صورت میں، اور جو سرونگ کرنے والے ویٹرز ہیں ان کی شکل میں وہاں پر
شادی میں تعینات کر دیا. اشفاق چاچو آیا, پولیس نے ٹریس کر لیا, لیکن عمر شیخ صاحب نے گرفتاری سے روکا. آپ اس شخص کی عمر شیخ صاحب کی آپ اخلاقی قدر دیکھیں کتنی, انہوں نے کتنا فالو کیا اخلاقی اقدار کو. سامنے کھڑا مجرم, انہوں نے کہا گرفتار نہیں کرنا ابھی. کیوں؟ عمر شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اس کی بہن کی شادی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کی گرفتاری کی وجہ سے اس کی بہن کی شادی خراب ہو, کیونکہ بہو اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل ان کے ایک جو بیان جس کو بنیاد بنا کر بہت پریشر ان کے عمر شیخ صاحب پہ ڈالا گیا, پھر ان سے معافی منگوائی گئی, وہ تھا موٹر وے خاتون کے واقعے کے بعد ان کا دیا گیا بیان. اس کے مضمرات جو بھی ہیں وہ اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہیں. یہ واقعہ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے. ابھی اس کے مزید ثبوت آپ کو آگے ملیں گے. بہن کی شادی ہو گئی, سب مہمان چلے گئے, تب عمر شیخ صاحب نے اس کی گرفتاری کا آرڈر دیا. وہ شخص گرفتار ہوا. عمر شیخ صاحب کو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو مجھے پولیس مقابلے میں مار دو گے. انہوں نے کہا نہیں, میرے ٹریک ریکارڈ پر ماورا عدالت قتل آج تک نہیں ہے. اور یہ بالکل سچ ہے, ان کے ٹریک ریکارڈ پر ماورا عدالت قتل نہیں ہے کسی بھی کرمنل کے, چاہے وہ موسٹ وانٹیڈ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. سو مجرم کو عدالت میں پیش کیا گیا, مجرم کو سزائے موت ہوئی. اس دوران عمر شیخ صاحب چلے گئے امریکہ. اب یہ ہے وہ ساری بات جس کو سیاسی شخصیت ان سے بہت پریشان ہوتی ہیں. یہ جہاں بھی تعینات رہے ہیں, ان کی زیادہ تر سروس اندرون سندھ کے علاقوں, نواب شاہ, لاڑکانہ, سکھر, ان جگہوں پہ سروس زیادہ گزری ہے, نواب شاہ وغیرہ میں. تو یہ جب بھی وہاں تعینات رہے ہیں جن بھی علاقوں میں, وہاں کی سیاسی قیادت اور کرمنلز بہت پریشان رہے ہیں. کرمنلز چاہے ان کے اپنے محکمے کے ہوں یا چاہے محکمے کے باہر سے ہوں, بہت پریشان رہے ہیں. ہاں, عوام خوش رہی ہے, عوامی معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. اینی ہاؤ, یہ ہے وہ بات جس کو لے کر سیاسی قیادت عمر شیخ صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس وقت, کہ کسی طرح کوئی ایک ایسی بات آ جائے, اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے, کچھ ہو جائے, ان کو ہٹا دیں منظر نامے سے, ہماری جان چھٹے. پچھلے دنوں جو یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی عمر شیخ صاحب کو اس لیے بلایا گیا, وہ بھی سب کے سامنے وہ سارے واقعات ہیں, کیا ہوا اور کس طرح ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ان سارے معاملات کو لے کر. لیکن وہ پریشر میں نہیں آئے, اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ان چیزوں کی. اینی ہو, عمر شیخ صاحب امریکہ بھی رہے ہیں. امریکہ جانے کے لیے انہوں نے, ان کا نام جس لسٹ میں تھا اس لسٹ میں انتہائی چیدہ پولیس آفیسرز کے نام ہوتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ لسٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری پولیس فورس کے ماضی میں کتنے لوگ گئے ہیں اس قسم کی ٹریننگ کے لیے. انہوں نے MI6 کے ساتھ بھی کام کیا, برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی MI6. انہوں نے CIA کے ساتھ بھی کام کیا. یہ ٹاپ خفیہ ایجنسیز ہیں. اس وقت انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ آگے جو پولیس کا مستقبل ہے وہ فورینزک سائنس کی ٹیکنالوجی میں مہارت. سو انہوں نے فورینزک سائنس میں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ فورینزک سائنس تھی, وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ لی. اور بڑی مزے کی بات ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹریننگ لینے کے لیے ان کو تقریباً اس کی فیس پے کرنی تھی, اس کورس کی, فورینزک سائنس کا جو کورس تھا وہ فیس تھی تقریباً $10,000. عمر شیخ صاحب چاہتے تو یہ $10,000 سرکار پاکستان کے کھاتے سے بھی لے سکتے تھے, جو کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اس چیز کا سب کو پتہ ہے کہ ایک جو چلنے کا بھی خرچ ہے نا, وہ ہم عوام کی جیبوں سے جو ٹیکس کا پیسہ اس سرکار کے خزانے میں جاتا ہے, وہاں سے ان کے اوپر لگتا ہے, جو یہ اس طرح باہر کورسز کرنے جاتے ہیں سرکاری افسران یا جو. لیکن عمر شیخ صاحب نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے وہ فیس $10,000 اپنی جیب سے پے کی. یہ ہے اس بندے کا شوق. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا شوق کیا تھا. تو یہ سب وہ سب جو ان کا ماضی تھا. میرے پاس ان کی وہ رپورٹ بھی ہے جس رپورٹ میں ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اب وہ ان کے بارے میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی بات ہے, وہ بھی بتاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک سیاسی شخصیت کی پشت پناہی رکھنے والے کرمنل کو, گینگسٹر کو جو ہے وہ گرفتار کروا کر یہ امریکہ گئے تھے. ایک دن امریکہ میں انہیں فون آتا ہے, یہ فون اٹھاتے ہیں, فون پہ آگے وہی شخص ہوتا ہے جس کو یہ سزائے موت دلوا کے گئے. پریشان ہو رہے تھے کہ تم ابھی تک زندہ کیسے ہو. وہ آگے سے ہمارے سسٹم کے منہ پر نا تھپڑ مارتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ لوائی کین سے میری صلح ہو گئی ہے, اور جو دیت کی رقم ہے انڈیمنٹی وہ
اسی سیاسی شخصیت نے ادا کی ہے جس کی مجھے پشت بنائی تھی، اور آج میں اسی سیاسی شخصیت کا پولیٹیکل سیکرٹری ہوں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تعینات کراؤں کس جگہ پہ، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا، آپ نے میری بہن کی شادی میں مجھے گرفتار نہیں کیا، شادی ختم ہونے کے بعد کیا۔ بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ، ایک کرمنل ایک سیاسی شخصیت کا پولیٹیکل سیکرٹری بنتا ہے، اور پھر وہی لوگ تعیناتیاں کرتے ہیں، ان جیسے ایماندار افسران کی تعیناتیاں وہ لوگ کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، رپورٹ بھی وہی لوگ لکھتے ہیں۔ جو سیاسی شخصیت ان کرمنلز کو سپورٹ کرتی ہے، وہی سیاسی شخصیت وزارت قانون میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہی لوگ، یہی سیاسی قیادت پھر آگے جا کر قوانین بناتی ہے، ان کی رپورٹس لکھتے ہیں، سائن انہی کے ہوتے ہیں۔ تو پھر رپورٹ کیسے لکھی جائے گی؟ جب ایک ناپسندیدہ افسر کی رپورٹ لکھی جائے گی تو کیسے لکھی جائے گی؟ یہ بات سمجھنے کو یہ کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جسے سمجھنا نہ پڑے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کی وہ جو رپورٹ جس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن ان پہ اتنی چڑھائی کر رہی ہے، وہ رپورٹ کس نے بنائی ہوگی، کیا کچھ کیا ہوگا۔ اینی ہاؤ، ہم آتے ہیں واپس۔ اب بات یہ ہے کہ عمر شیخ صاحب نے جب سے تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ میں عمر شیخ فارمولہ لگاؤں گا۔ یہ عمر شیخ فارمولہ کیا ہے بتا دیتے ہیں۔ عمر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے ایک ہی طریقے سے، اور وہ ہے پولیسنگ دی پولیس۔ پولیسنگ دی پولیس یعنی پولیس کے اندر بھی پولیس جیسا جو ہے نا وہ سخت نظام نافذ کریں۔ یہ سختیاں صرف عوام کے لیے نہیں ہیں، جو پولیس کے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور عرف عام میں پاکستانی قوم کے لیے وہ اس فارمولے کو عمر شیخ فارمولہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ فارمولہ لگاؤں گا۔ یہی بات ان کی تعیناتی کی وجہ بھی بنی ہے، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہی بات ان کی تعیناتی کی وجہ بنی ہے۔ اور میری پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی کچھ سے بات ہوئی، جو پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں، جو سپاہی لیول کے، ان سے بھی بات ہوئی، جو تو ہے نا ایماندار، جو اندر سے بھی صاف ہیں، وہ چاہے پولیس آفیسرز ہیں چاہے پولیس کے نچلے درجے کے اہلکار ہیں، وہ بہت خوش ہیں عمر شیخ صاحب کی تعیناتی سے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں شکر ہے کوئی تو ہماری سپورٹ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی صحیح کام کریں گے تو وہ ہمیں سپورٹ کرے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ خوف زدہ کون ہے؟ کرپٹ اہلکار اور کرپٹ پولیس کے افسران ان سے خوف زدہ ہیں، قبضہ مافیا ان سے خوف زدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لحاظ نہیں کرے گا۔ اس کی عملی مثال آپ نے پچھلے دنوں دیکھ بھی لی، ٹھوکر نیاز بیگ پہ ایک واقعہ ہوا، اس پہ بھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو متعلقہ جو بھی افسران تھے ان کو معطل کر کے حوالات میں بند کیا ہے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں، ایک اور عمر شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے، جو عمر شیخ فارمولہ یہ اپلائی کرتے ہیں پولیسنگ دی پولیس کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پولیس کو معطل نہیں کریں گے، جو بھی اہلکار یا جو بھی پولیس افسر کسی بھی چیز میں ملوث پایا گیا، کسی جرم یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا یا کوئی کمپلین ثابت ہو گئی تو اس پولیس افسر کو معطل نہیں کیا جائے گا، اس کو نوکری سے ہی برخاست کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب بھی کوئی سرکاری اہلکار معطل ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکاری اہلکار جب بھی کوئی معطل ہوتا ہے تو اس کی سیلری نہیں رکتی، وہ نوکری سے نہیں نکلتا، وہ صرف ایک سائیڈ لائن پہ اس کو چھٹی دے کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، جائے سو جائیں جا کے، آپ کو آپ کی تنخواہیں ملتی رہیں گی۔ یہ تو ان کے لیے عیاشی ہوتی ہے، آرام کیا، کچھ عرصے کے بعد کہیں نہ کہیں دوبارہ تعیناتی ہوگی۔ وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے، عمر شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو نوکری سے نکالیں، پرچہ درج کر کے گرفتار کروا کے اندر کریں، اور یہی کام انہوں نے کیا ہے پچھلے دنوں۔ 6 SHOs معطل کیے، اور ان میں سے کچھ کو تو آپ نے دیکھا بھی کہ ان کو باقاعدہ ہتھکڑی لگوا کے ان کو تھانے میں بند بھی کروایا، اور بھی پولیس اہلکاروں کو معطل کروایا۔ تو جو کرپٹ اہلکار ہے نا، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کرپٹ اہلکار اور کرپٹ پولیس کے افسران، ان کو بہت پریشانی ہے ان سے۔ بچے خوش کون ہیں؟ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ایماندار ہیں۔ میں ایسے بھی پولیس کے افسران کو جانتا ہوں جو دن رات ایک کر کے مظلوموں کا ایسے انصاف دیتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے، یقین جانیے مزہ آ جاتا ہے۔ اینی ہاؤ، ایک اور بہت اہم بات جس کو لے کر بڑا ہی ان کی عمر شیخ صاحب پہ تنقید ہے، اور وہ ہے عمر شیخ صاحب کی زبان، لہجہ۔ وہ کی کرتا ہے جی، پنجابی لہجے جو گل کر دینے جی، بڑا بدتمیزہ طرح گل کر دینے جی۔ وہ ایک کھلے ڈلے مزاج کے بندے ہیں، ایک عام پنجابی سٹائل میں رہنے والے بندے۔
بناوٹ تو ان میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، بناوٹ نہیں ہے. وہ ایک کھلے ڈلے طریقے سے بات کرنے والے ہیں، جیسے ایک پنجابی سٹائل میں ایک پنجابی شخص بات کرتا ہے. ہاں، بدتمیزوں والا لہجہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وہ بدتمیزوں والا لہجہ صرف اپنے پولیس کی فورس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہ کیوں نہ کریں؟ آپ ذرا سوچیں، ایک عام شخص جب تھانے جاتا ہے یا کہیں باہر اسے ناکے پہ روک لیا جاتا ہے تو پولیس کی اس کے ساتھ زبان کیا ہوتی ہے؟ آپ ذرا بتائیے، کیا زبان ہوتی ہے پولیس کی آپ کے ساتھ؟ کیا یہی زبان نہیں ہوتی؟ اور تو کتھوں آ رہے ہیں، اور تیری انی جرت، اور چل ادھر نکل تھلے. یہ کیا زبان ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں؟ عوام کی کوئی عزت نہیں. اب جب انہی کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنے والا ایک پولیس افسر موجود ہے جو انہی کی زبان میں ان سے بات کرتا ہے، اب انہیں عزت یاد آ گئی ہے اپنی کہ ہماری بھی عزت ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. تو جب آپ عوام کی تھانوں میں آئے ہوئے بے عزتی کرتے ہیں، ان کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، میں اس چیز کا گواہ ہوں، تھریٹ ڈالتے ہیں عوام کو آپ سامنے کھڑا کر کے. مجھے بھی کئی بار یہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب تعارف کروایا گیا تب وہ ساتھ ہی لب و لہجہ بدل گیا. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ سامنے آئے ہوئے شخص کی عوام کی پولیس کے سامنے کوئی عزت نہیں ہے. آپ جس مرضی زبان سے عوام کو بلائیں، جو مرضی گندی غلیظ گالیاں نکالیں، بدتمیزوں والا لہجہ اختیار کریں، اور جب آپ کے ساتھ وہی لہجہ اختیار کیا جائے، اب آپ کو اپنی عزت یاد آ گئی ہے. تو یہی ان کا کہنا ہے کہ میں اسی لہجے میں بات کروں گا. وہ اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب جو لہجہ کرپٹ پولیس اہلکار بدتمیزوں والا لہجہ عوام کے ساتھ اختیار کرتے تھے، اب وہی لہجہ جب ان کے افسر نے ان کے ساتھ استعمال کیا، تب انہیں طبیعت صاف ہوئی. اب انہیں اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. کرپشن کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. جیسے مجرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے مجرم کو پناہ دینے والے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، مجرم کو سپورٹ کرنے والے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور وہ اس معاملے میں بالکل سخت ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ سارے معاملات جن کی وجہ سے عمر شیخ صاحب سے کرپٹ جو ان کے محکمے کے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کرپٹ لوگوں کا، سب کو نہیں کہہ رہا. اس معاملے پر میں اپنے میڈیا کے چند اینکرز حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پچھلے دنوں عمر شیخ صاحب کے لہجے پر بہت باتیں کر رہے تھے، بڑا بدتمیزوں والا لہجہ اختیار کرتے ہیں. سر آپ سے بھی یہی سوال ہے، ان اینکرز حضرات سے بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ جب یہی بدتمیزوں والا لہجہ پولیس عام عوام کے ساتھ استعمال کرتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب آپ کیوں نہیں بولتے؟ تب آپ سوالات کیوں نہیں اٹھاتے؟ تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس شخص کی بھی کوئی عزت ہے جو سامنے ہے؟ بہرحال عمر شیخ صاحب ایک تازیانہ ہے کرپٹ پولیس اہلکار کے لیے، سب کے لیے نہیں، صرف کرپٹ. میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، کرپٹ. لیکن وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے عوام کے لیے، کیونکہ ان کے ٹریک ریکارڈ میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جہاں بھی تعینات رہے ہیں عوام ان سے خوش رہی ہے، سکھی رہی ہے عوام جہاں بھی یہ رہے ہیں. پریشان ہمیشہ کرپٹ لوگ ہی رہے ہیں، مجرم رہے ہیں، جرائم پیشہ لوگ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے محکمے کے اندر ہیں، چاہے وہ کوئی اور ہیں، وہ پریشان رہے ہیں بس. تو اسی کو کہا جاتا ہے اصلاحات. ہم نے جب بھی پولیس سے 2 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، پولیس اصلاحات پنجاب میں نے پرسنلی جب بھی کسی پولیس افسر سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی کہ سر پولیس اصلاحات ہو کیا رہی ہیں، عوام کو بتائیں تو صحیح. مجھے آگے سے یہ جواب دیا گیا کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے میڈیا کو یہ بتانے کی کہ پولیس اصلاحات کیا ہو رہی ہیں. وہ ہو ہی نہیں تھی رہی، وہ صرف کاغذوں تک تھیں، صرف آگے رپورٹیں جا رہی تھیں، کاغذی کارروائیاں ہو رہی تھیں. یہ ہیں اصل پولیس اصلاحات جو عمر شیخ صاحب نافذ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں پولیس اصلاحات، جو نظر آ رہی ہیں عوام کو. ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اب مجھے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے عمر شیخ صاحب کہ جی آپ کیا اصلاحات کر رہے ہیں. پولیسنگ دی پولیس، یہ کام انہوں نے کرنا ہے. پریشر بہت ہے، وہ اس چیز کا اعتراف بھی کر چکے ہیں پچھلے دنوں بھی کہ میرے اوپر بہت پریشر آیا تھا، پہلے بھی ابھی بھی ہے، لیکن میں نہیں ہٹوں گا پیچھے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ایک بار تو مجھے موقع دینا کہ میں اس محکمے کو ٹھیک کروں. وہ اس محکمے کو ایک جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں وہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا ان میں ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا وہ ضرور ہے. وہ کیوں ہے؟ جب آپ کے ہر طرف کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں،
آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ پاؤں بھی ہلاتے ہیں تو آپ کو آگے سے رکاوٹ آتی ہے، آپ ہاتھ بھی لائیں آگے سے آپ کو رکاوٹ آئے، تو تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے. وہ اس پریشانی کو فیس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ چونکہ اب ہمیں وہ سارے کام نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، جو جن پولیس اصلاحات کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا کاغذی کارروائی کے اندر، وہ اب عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ اصلاحات جاری رہیں گی اور ان سے آگے آنے والے افسران بھی ان اصلاحات کے اوپر اپنا کام جاری رکھیں گے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے مزید چند ٹاپکس پہ بات کریں گے. ان میں ایک ٹاپک جو بہت اس وقت ہاٹ ایشو پہ ہے ہمارے پاس، اس کے ہمارے پاس بہت سارے ثبوت بھی ہیں بہت سارے معاملات کے، وہ ہے لاہور کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز. لاہور میں 200 سے زائد پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کے المیے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں جو آنے والے دنوں میں کرنے والا ہوں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. آپ کا کیا کوشچن ہے وہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اپنے میزبان فواد مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.